آج اگر ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ آصف زرداری ہمارا صدر بن گیا ہے، اس کا مطلب یہ ڈیموکریسی کا ٹوٹل فیلئر ہے. یہ ہماری نہ لیڈرشپ نہیں اوپر لا سکتی. ایک کاغذ پکڑ کے میری بیوی نے کہا میری پارٹی میں اس کے بعد جانے کے بعد مجھے بنا سکتے پارٹی میں. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ دنیا میں آپ نے سنا کہ ڈیموکریسی نہیں ہوا. اور پھر جو میرا بیٹا جو باہر بیٹھا ہوا وہ ابھی 18 سال کا وہ کورٹ، یہ تو بادشاہ ہو گیا. اس لیے تحریک انصاف کا ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ ہم اس سے ایک انسٹیٹیوشن بن پرسنالٹی نہ ہو. جس طرح شوکت خانم ہے، مجھے سب سے بڑا مجھے دو میری اچیومنٹس میں سمجھتا ہوں بڑی تھی. ایک کہ میں جو کرکٹ ٹیم خود بنا کے گیا، جب میں چھوڑ کے گیا، میں نے جب دی تھی پاکستان ٹیم 1982 میں، تو وہ سارے گریٹ پلیئرز نکل گئے تھے، کمزور ٹرین ٹیم. میں جو 92 میں چھوڑ کے گیا وہ دنیا کی ورلڈ چیمپئن بہترین ٹیم چھوڑ کے گیا. اسی طرح شوکت خانم 5 سال میں خود ہاسپٹل میں بیٹھتا تھا شروع میں جب کھلا. آج وہ ایک ادارہ بن چکا ہے، اس کو عمران خان کی ضرورت نہیں، انسٹیٹیوشن بن چکا ہے. اپنی پارٹی سے شروع کرنا ہے، پہلے تو اس کو ایک ادارہ بنانا. اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ اب ہم اس پارٹی کی ممبرشپ کریں. اور ممبرشپ سے ایک ہم نے سسٹم ایوالو کیا ہے کہ وہ ممبرشپ ایک نیشنل لیڈرشپ اوپر لے گئے. اور اس میں انشاءاللہ یہ ہم کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ فیملی پارٹیز کبھی بھی ایک انسٹیٹیوشنل پارٹی کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتی. ہر یونین کاؤنسل میں آپ کے الیکٹڈ لوگ ہوں گے، ریگولر الیکشنز ہوں گی، ریگولر لیڈرشپ اوپر آتی جائے گی، اور پھر نیچے سے اوپر جو ریل لیڈرز ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور یہ جو فیوڈل بیس پالیٹکس ہے، اس کو ختم کرنے کا ہی طریقہ یہ ہے، نہیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ اور پھر سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اور فیوڈلزم ختم ہوگی رول آف لا سے، فیوڈلزم ختم ہوگی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم بنانے سے. مغرب کی کامیابی کیا ہے؟ بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم. انگریز جب یہاں ہندوستان میں آیا، کیونکہ ہم غلام تھے، اس نے ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں چلنے دیا، اس کو فیوڈل سسٹم بنایا. اس کو وہ جو آج بلوچستان میں ساری پرابلمز ہیں، یہ انگریز کے فیوڈل سسٹم میں تھا. سرداروں کو طاقت دے دی، جو مرضی کرے بس آپ نے کنٹرول رکھنا. ہم نے بھی جب پاکستان نے بھی وہی کیا، انگریز کی پالیسی، سرداروں کو طاقت دے دی. بیچارے عوام غریب ہوتے گئے، سردار طاقتور ہوتے گئے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں کروا. یہ انگریزوں کا سسٹم ہے. انگریز کے آنے سے پہلے آپ حیران ہوں گے کہ سارے جو گاؤں تھے وہ کمپلیٹلی سیمی اٹونومس یونٹس کرتے تھے. سارے کام گاؤں کے گاؤں میں حل ہوتے تھے، گاؤں کے مسئلے گاؤں میں حل ہوتے تھے. مکمل طور پہ لوگوں کو ہی بھاگنا نہیں پڑتا تھا کسی کے پٹواری کے پیچھے. یہ تھانہ کچہری کی جو پالیٹکس یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی پرانے سسٹم میں. انگریز نے آ کے سارا سٹرکچر ختم کیا، فیوڈل سسٹم لے کے آیا، لوگوں کو ڈس امپاور کیا. اور جس کے اوپر پھر افضل حمید خان نے یہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بنایا تھا کہ اگر لوگوں کو آپ امپاور کر دیں وہ خود اڑ سکتے. اینی وے لوکل گورنمنٹ سسٹم انشاءاللہ لے کے آئیں گے، رول آف لا، یہ دو چیزیں فیوڈلزم کو ختم کریں گے. اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ریونیو کلیکشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جس نے پاکستان کو بچانا ہے اس نے اس ملک میں ریونیو اکٹھا کرنا ہے، خرچے کم کرنے ہیں، ریونیو اکٹھا کرنا ہے، پاکستان کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے. نہیں تو آپ ہم غلامی کرتے رہیں گے. یہ جو بے شرمی کی انہوں نے ہمیں زندگی گزاری ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ایڈ کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو ایک ملک کو ایک مرسری اپنی فوج کو مرسری فوج بنا کے اپنے لوگوں سے جو تباہی کی وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو خود اب حکومت کہہ رہی ہے، جس نے سب سے زیادہ امریکہ کی خدمت کی ہے، کہ $50 ارب کا 4 سالوں میں ملک کو نقصان ہوا ہے وار آن ٹیرر. $50 بلین، 4000 ارب روپے کا نقصان کیے 4 سالوں اس وار آن ٹیرر. اور کیا اس کا مقصد ہے؟ جیت کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. میں پوچھتا ہوں جیتے گے کیسے جنگ، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جب وہ فیصلہ کریں گے تو آپ فیصلہ کریں گے نا ہم جیت گئے. اور جنگ جس کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کیوں لڑ رہے ہیں. ہم بھی دہشت گرد، یہ کون ہے دہشت گرد؟ آپ بنا رہے ہیں لوگوں کو دہشت گرد. یہ کدھر تھے پہلے؟ کہ طالبان کدھر تھے اس ملک میں؟ جب افغانستان میں طالبان تھے یہاں تو کوئی طالبان نہیں تھے. قبائلی علاقے کے اندر کوئی طالبان نہیں تھے 96 سے لے کے 2001 تک. یہ تو طالبان 2006 میں پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے، جب 2 سال کے کولیٹرل ڈیمیج سے
اپنے قبائلی علاقوں کو ہم نے قبائلی لوگوں کو ملیٹنٹس بنایا کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے. اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یا عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جنگ کیا ہو رہی ہے. سارا وہاں سینسرشپ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں قبائلی علاقے میں کیا ہو رہا ہے. جو مرتا ہے وہ ملیٹنٹ مر جاتا ہے, وہ ڈرون سے مرتا ہے, سسپیکٹڈ ملیٹنٹ مر جاتا ہے, کسی کو نہیں پتا کون مارا جا رہا ہے. سارا انہوں نے قبائلی علاقہ تباہ کر دیا اور یہ جنگ ختم ہی نہیں ہوگی. ہر روز آپ اخبار اٹھائیں, اتنے فوجی مار گئے, اتنے ہمارے شہری ملیٹنٹس مار گئے. اس لیے اس جنگ سے نکلنا نمبر 1 پرائیورٹی. اور اس جنگ سے نکلنے کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہے ریونیو کلیکشن, اپنا خرچہ اور اپنی آمدنی کو بیلنس کریں. پائپ لائن آپ نہیں بنا سکتے, کوئی فکر نہیں ان کو کہ عوام کے حالات کیا ہے. تو اس لیے ایک ذات خودکار ملک کھڑا ہونا, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے بجٹ کو بیلنس کرنا ہے, ریونیو اکٹھا کرنا ہے, اور سب سے بڑی چیز کرپشن ختم کرنی. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ نے کہا 90 دن میں ختم کر سکتے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, 90 تو دور ہے, 9 دنوں میں آپ کرپشن میجر ختم کر سکتے ہیں پاکستان. آپ کا وزیر اعظم ایماندار ہو, آپ کی کیبنٹ ایماندار ہو, مجھے آپ کرپشن کر کے دکھا دیں. چھوٹی کرپشن ہوگی, کبھی بڑی کرپشن نہیں ہو سکتی اگر آپ اوپر کے آپ کے لوگ ٹھیک ہو. سارے کانٹریکٹس اوپر سائن ہونے, سارے پیسے اوپر ہونے. یہ کرتے کیا ہے کہ اوپر کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں, وہ پھر سارے اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں. اپنا آدمی بٹھایا, اب میٹرک پاس کو او جی ڈی سی کے اوپر بٹھا دیا, جو کہ اربوں ڈالر کا ادارہ ہے, اس کے اوپر میٹرک پاس کر کیوں بٹھایا؟ پیسہ نہ بنوانا. اسٹیل مل کے اوپر سب کو پتا تھا کیا اسٹیل مل پہ آدمی اپنا بٹھا کے 8 ارب کا اس کے پاس سرپلس پڑا تھا, انہوں نے 2 سال کے اندر اس کے اوپر 22 ارب کا خسارہ کروا دیا. کدھر گیا 30 ارب روپے؟ وہ سپریم کورٹ پہ کیس پڑا ہے, اس کے اندر سے انہوں نے کہا کہ 22 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. یہ بھی جو چیف جسٹس ہوتا. تو جو اوپر آپ کے لوگ کرپٹ ہو, وہ چائنیز پروورب ہے, فش راٹس فرام دا ٹاپ. تو اس لیے کرپشن کا کہتے ہیں یہ کوئی, اور کیونکہ دونوں کرپٹ ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں تو کرپشن ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں. وہ ایک اوپر کرپشن میں چارج لگاتا ہے, وہ بجائے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے وہ دوسرے پہ لگا دیتا ہے کہ تم بھی کرپٹ ہو. جسٹیفیکیشن ہے کہ کرپشن کی جسٹیفیکیشن وہ بھی کرپٹ ہے. میں 5 سال اسمبلی میں بیٹھا اور میں یہی تماشا سنتا رہا. ایک طرف سے وہ کہتا تھا کہ آپ نے اتنی چوری کی, وہ بجائے کہہ کہ نہیں میں نے چوری کی, وہ کہا آپ نے بھی اتنی چوری کی. وہ دونوں سے ہو جاتا تھا. اس کے بعد میں دیکھتا تھا کیفیٹوریا میں بالکل گلے مل رہے ہیں, کوئی بات نہیں تھی اس کے بعد. یعنی مجھے تو کیا ہے چوری ہوئی, چوری میں نے کی, اور اس کے بعد میں اسے گلے ملوں گا, میں اسے 2 لگاؤں گا.